پر عبد الرحمن فیری کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، جنگ کی طرف چل رہے تھے، شام ہو گئی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس حاضر ہو گیا، حضور شام ہو گئی ہے تو پتہ حضور کو آگے کہا یا رسول اللہ فائدہ انا بھی حوالنا بدرتی آبائی وزونی منامی عشق مولا حنین حضور میں انہاں پہاڑیاں دے وچوں گزر کے آیا، انہاں پہاڑیاں تو گزر کے حضور میں ویکھیا کہ حوازن والے آئے نا قبیلہ حوازن والے وہ تہاڈا فیصلہ کن جنگ واسطے آ رہے بالکل اپنے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جناب چٹیاں بھی اکھیڑ کے لے گئے اپنے بچے کو ملا کے بڑھیا سارے حضور تھوڑے کا فیصلہ کن جنگ واسطے آ رہے ہیں، ذرا سنو پھر آگے یہ ہے لبیک کا دستور اور یہ ہے لبیک کا منشور۔ سبحان اللہ اے رسول اللہ سننا حضور کو آگے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان طلب بین ایدیکم حتی طلب جبل قضا قضا حضور اے میں فلاں وادیاں تو گزریا تے میں ویکھیا آپ کی قبیلہ حوازن نے تہاڈا فیصلہ کن جنگ واسطے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر آگے یہ ہے غلامی کا انداز، یہ ہے رسول اللہ کی سنت، یہ ہے کہ یہ جب کوئی آدھر آپ کو ڈرائے نا حضرت صاحب ایف آئی آر ہو جانی، حضرت صاحب ہتھکڑی لگ جانی، حضرت صاحب جیل چلے جاؤ گے تو یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ صحابی نے آخر کہا یا رسول اللہ وہ حنین قبیلہ حوازن والے آپ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لیے آ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ملا رہے ہیں، بوڑھوں کو ملا رہے ہیں، جوانوں کو ملا رہے ہیں، اپنی عورتوں کو ملا رہے ہیں، فیصلہ کن جنگ کے لیے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر حضور کا غلام ڈر جائے یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ فتبسم رسول اللہ سبحان اللہ ابھی دیکھو حضور جانباز کیا ہے حضور مسکرا ہے سبحان اللہ آگے ذرا سمجھنا حضور مسکرائے نا اللہ اکبر جب حضور مسکرائے اللہ اکبر حضور نے پتہ کیا فرمایا یہ ہے اسی بات کے لیے لبیک میں دن رات محنت کرتے ہیں اور یقین ہے پتہ حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا جلیا پریشان نہیں ہونا دل کا غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی حضور نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہوئے سارا مال ساڑھے ہاتھ میں چھوڑے اب میں اس پر لمبی بات کر رہا نہیں ہوں وہ لوگ جو ممبروں پر بیٹھ کر حضور کے علم کو ناپتے اتارتے حضور یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے میں کو مولوی بتا ابھی تو صحابی آ کر حضور کی بات آپ میں کہہ رہے ہیں حضور کو فیصلہ کن جنگ واسطے آئے تو حضور وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان کا واسطہ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مالک کو دنیا میں قیامت میں سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا حضور نے کنے دسیا حضور جانتے ہیں تو انہوں سمجھ لیا تینوں پتہ کر تو یہ سمجھتا حضور بھی کوئی نہیں جانتے حضور نے فرمایا یہ سارا بات کر ہمارے ہاتھ میں ہوگا اگلی بات ہم صحابی نے سن بھی لیا سارے صحابہ نے سن بھی لیا کہ وہ فیصلہ کن جنگ واسطے آ رہے ہیں پینے کا لشا سے فرمانا ظلم سے پیش کمند اندر جدو پس جائے پھڑکنا کی رکی قدم جما کے عشق اندر سب گھاٹیاں بیٹھ کے تھڑکنا ذرا سننے میں پتا حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا سن قال ما یا رسول اللہ رضا حضور نے فرمایا اج رات ساڈا انہاں پہاڑیاں کے درمیان کون پہرا دے گا انہاں پہاڑیوں کے درمیان حضور نے فرمایا کون پہرا دے گا کھڑے ہو گئے صحابی قال انا رسول نبی مرصد الغنبی انس بن نبی مرصد الغنبی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور ایک پج پہرا میں دے سبحان اللہ یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے نام لشکر بھی بھیجو دس سنی بیٹھے تھے یہ ہے غلامی کا انداز انسان کے دل فقر کی سام پہ چڑھتی ہے جب دیکھے خودی ایک سپاہی کی ضرورت کرتی ہے سارے سپاہی حضور کا غلام کو لشکر دی لوڑ پہ نہیں پہنی ایک ہی ہوئے ممتاز قادری ایک ہی ہوئے ممتاز قادری ایک ہی ہوئے بابا جی ایک ہی ہوئے تلمید قادری ایک ہی ہوئے غالب سر علی خان ایک ہی ہونا دے دے بات ہے جڑے ایک ہی ہوتا ہے حضور نے دعا مانگی فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام میں کم ہوتا ہے عمر دے دے حضور نے لشکر نہیں مانگے جڑا ایک ہی ہونا چاہیے جڑا ایک ہی ہونا چاہیے ممتاز قادری دی آج بھی گولی کی دھمک ہے یا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے قیامت تک رہنی کیوں رہنی اس بات کرنے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ہو کے دنی بن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت ہے بس حضور کا محبت ہوئے گا تو پھر بندے تیرے ہوگا میں ایک بات ہوں دس صحابی نے کوئی حضور کو ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں کی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے لشکر بھی بھیجو اور سارے فیصلہ کن جنگ واسطے آ رہے ہیں کہ میں نے
الہ مصلی حضور کی نماز جائے نماز پڑھائی گئی نا جنگ کے میدان میں جو حضور نماز پڑھانے سن حضور اس نماز کی طرف آئے اللہ اکبر فرقہ رکھا علیہ حضور نے نماز سننا ادا کی 2 رکعت نماز سننا فجر کی ادا کی اب ذرا سننا توجہ سے کہا دل کے ہاتھ رکھ کے سچ سچ جاتا رہا دسنا کسی کہ حضور صحابی کہے حضور کے پہرے داری کے لیے رات صبح ہو گئی حضور نے نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کی صرف سنتیں ادا کی ذرا سننا ذرا حضور نے پتہ کیا پوچھا ثم قال هل احدثتم فاحدثكم حضور نے فرمایا ہمارا شاہ سوال کوئی نہیں آیا مجھے بتائیں یار نماز سنتیں ابھی ادا کی ہیں حضور نے ابھی نماز فجر ادا نہیں کی اسی کے درمیان حضور پوچھ رہے ہیں کہ میرے عزت کا پہرے دار ابھی آیا نہیں ہے میری عزت کا پہرے دار ابھی آیا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نماز پھر اقبال بولا کہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی کرم تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور اگلا اقبال کا شوق تیرا اگر نہ ہو یہ ذرا سنے شوق تیرا اگر نہ ہو حضور نے جب نماز مکمل کی 2 رکعتیں پڑھی حضور نے فرمایا ہمارے شاہ سوال نہیں آیا تو حضور کی عزت کے لیے جا تو صحیح حضور تو نماز کے درمیان بھی پوچھتے کہ ہمارا شاہ سوال نہیں آیا صحابہ نے کہا حضور نہیں آیا حضور نے نماز شروع کر دی اللہ اب یہ ذرا توجہ سے بات سننی ہے ذرا سننا ایک ہے صحابہ حضور کو دیکھیں ایک ہے امام الانبیاء نماز میں دیکھیں ایک ہے مجھے کوئی اور دکھا دینا اگر ایسا تو حضور نے کسی اور کو دیکھا ہو کسی اور بندے کو تو میں مان جاؤں گا لیکن میں نے ابھی تک یہی صحابی کو دیکھا ہے جن کو حضور کی عزت کے لیے جو پہرے داری کے لیے گئے یہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے نماز میں دیکھا یہ واحد صحابی علماء بیٹھے ہیں دکھا دیں میں مان رہا ہوں مان جاؤں لیکن ایسا میں لگیا کوئی نہیں کہ حضور نے کسی نماز میں دیکھا ہو یہ وہ واحد صحابی ہیں جو حضور کی عزت کے لیے طرح طرح پہرا دینے کے لیے گئے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر فصوبیہ بالصلاۃ حضور نے نماز فجر شروع کی ذرا سنیے گا حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور کی شان ہے کیا حضور کی شان ہے کیا ذرا سنیے گا اعلیٰ فرماتے ہیں نبی سرور رسول و ولی ہے اور نبی رازدار و اللہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرا رب اللہ مکان کی گلی ہے حضور تیرے نام پہ محتاج ہے حضور علی تیرے حضور محتاج ہے تو